جب مجھے یہ واقعہ اور وہ منظر یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہوں، میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، میں ڈرتا ہوں اور روتا ہوں کہ اس وقت میں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی تھی، میں نے ان کی مدد نہیں کر سکا تھا، پتہ نہیں اللہ میرا یہ گناہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس تصور سے میں کانپ اٹھتا ہوں اور میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ والوں کی باتیں بڑی سبق آموز ہوتی ہیں۔ والی خمس حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خمس کا والی بنا دیا۔ اہل خمس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بارے میں کوئی شکایات لے کر آ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلب کیا اور اہل خمس کی شکایتیں سننا شروع کی۔ تو اہل خمس نے پہلی شکایت یہ کی کہ جو ہمارے گورنر صاحب ہیں دن چڑھے گھر سے نکلتے ہیں، صبح سویرے گھر سے نہیں نکلتے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، میں اس بات کو ظاہر تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب یہ شکایت میرے خلاف آئی ہے اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو اب میرے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ میں اس کا سبب بیان کروں۔ تو عرض کرنے لگے کہ میرے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے، صبح کے وقت آٹا گوندتا ہوں، جب اس میں خمیر آ جاتا ہے تو پھر گھر والوں کے لیے روٹی بناتا ہوں، پھر وضو کر کے باہر نکلتا ہوں، اس لیے مجھے یہ کچھ وقت لگ جاتا ہے، زیادہ سویرے میں گھر سے نہیں نکل سکتا۔ یہ ایک علاقے کے گورنر ہیں، والی ہیں، ان کے گھر میں کوئی ملازم اور کوئی نوکر نہیں ہے، اور گھر کا کام خود کرتے ہیں، آٹا خود گوندتے ہیں، روٹی خود تیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے لوگ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چن چن کر ان کو والی بنایا تھا، ان کو گورنر بنایا تھا، ان کو ذمہ داریاں سونپی تھی۔ اہل خمس نے دوسری شکایت ان کے بارے میں کی کہ رات کے وقت یہ کسی کی طرف توجہ نہیں دیتے، یعنی رات کو کسی کو کوئی کام پڑ جائے تو یہ اویلیبل نہیں ہوتے۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سے عرض کیا کہ یہ بھی ایک راز کی بات تھی، لیکن اب لوگوں نے شکایت کی ہے تو مجبوراً مجھے اس کا بھی سبب بتانا پڑے گا۔ تو امیر المومنین، میں نے دن کو اللہ کے بندوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے، میرا دن ان کے لیے ہے اور میری راتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں رات کو اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کچھ وقت آرام بھی کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں رات کو کسی کو وقت نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد ایک شکایت انہوں نے یہ کی کہ مہینے میں ایک مرتبہ تو یہ بالکل ہی گھر سے باہر نہیں نکلتے، یعنی گویا کہ مہینے میں ان کی ایک دن چھٹی ہوتی ہے۔ تو امیر المومنین نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک راز کا معاملہ تھا، لیکن اب شکایت آئی ہے تو مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے اس کی وضاحت یہ کی کہ امیر المومنین، میرے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، کپڑے تبدیل کرنے کے لیے دوسرا جوڑا نہیں ہے، تو ایک دن مجھے اپنے یہ کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے ڈالنے پڑتے ہیں، اور اس دن میں اس کا انتظار کرتا ہوں، یہ کپڑے جب خشک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پہنتا ہوں، تو ایک دن میرا جو ہے اس مصروفیت میں گزرتا ہے، اور مہینے میں ایک دن میں نے اس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اہل خمس نے ایک شکایت اور بھی کی ان کے بارے میں کہ جب سے یہ ہمارے پاس آئے ہیں کبھی کبھی ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، دورہ پڑتا ہے ان کو، اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو امیر المومنین نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ امیر المومنین، میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور میں مکے میں رہائش پذیر تھا، تو مشرکین مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا ہوا تھا اور ان کو سولی دینا چاہتے تھے، ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔
تو انہوں نے ان کو قتل کرنے سے پہلے ان سے یہ کہا تھا کہ اس وقت تمہاری خواہش ہوگی کہ تمہارے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کی وجہ سے تمہیں پھانسی دی جانے لگی ہے، تمہیں قتل کیا جانے لگا ہے، تمہاری جگہ ان کو پھانسی دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے اور تمہاری جان بخشی ہو جائے، تم کو اس وقت تو اس بات کی خواہش ہوگی۔ تو انہوں نے تڑپ کر کہا تھا کہ بدبختو ایسا نہیں ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ میری جان بخشی اس کے بدلے میں ہو جائے کہ ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ان بدبختوں نے ان کے مخالف سمتوں سے اعضاء کاٹے، ان کے بازو کاٹے، ان کی ٹانگیں کاٹی، اور اس طریقے سے جو ہے اذیتناک طریقے سے پھر ان کو سولی چڑھا دیا، ان کو قتل کر دیا، اور یہ سب کچھ میرے سامنے ہوا۔ تو امیر المومنین، جب مجھے یہ واقعہ اور وہ منظر یاد آتا ہے تو میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہوں، میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، میں ڈرتا ہوں اور روتا ہوں کہ اس وقت میں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی تھی، میں نے ان کی مدد نہیں کر سکا تھا، پتہ نہیں اللہ میرا یہ گناہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس تصور سے میں کانپ اٹھتا ہوں اور میرے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایسے تھے اس وقت کے حکمران اور والی، اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔